جی بیٹے ایکسرسائز کا آپ کا چھٹا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے، نیچے آنے والے جو الفاظ ہیں ان کے آپ لوگوں نے معنی لکھنے ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں کو یہ پہلے سے آتے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ کا تشریح کے اندر یہ سارے کا سارے الفاظ معنی جو ہیں وہ سمجھ کے آ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ آئیے الفاظ کے معنی کی دیکھتے ہیں۔ حرف کن، حرف کن بیٹے، کن عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہو جا، کن ہو جا۔ صدائے ہاؤ ہو، صدائے ہاؤ ہو کا کیا ہے جی؟ مختلف سرگرمیوں کی آوازیں، مختلف سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں، صدائے ہاؤ ہو۔ کشاکش کا لفظی معنی بیٹے کھینچا تانی، اور اسی طرح چہل پہل کے معنوں میں بھی آتا ہے، کھینچا تانی کے معنوں میں بھی آتا ہے اور چہل پہل کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ۔ اس طرح آگے لفظ ہے بہار جاودانی، بہار جاودانی کا لفظی معنی ہمیشہ رہنے والی بہار، بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار۔ آگے بیٹے ہے لفظ جلوہ آرا، تو جلوہ آرا کا مطلب ہے جلوہ دکھانا، نظر آنا، جلوہ دکھانا۔ آگے لفظ ہے جمادات، جمادات بیٹے کہا جاتا ہے بے جان چیزوں کو، جمادات کا لفظی معنی کیا ہے؟ بے جان چیزیں، بے جان اشیاء جیسے پہاڑ وغیرہ۔ آگے بیٹے لفظ ہے بشر، تو بشر کہا جاتا ہے انسان کو۔ حرف کن ہو جا، صدائے ہاؤ ہو، مختلف سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں، کشاکش چہل پہل، اور اسی طرح کھینچا تانی۔ بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار، جلوہ آرا جلوہ دکھانا، جمادات بے جان اشیاء، بے جان اشیاء پہاڑ وغیرہ، اسی طرح بشر لفظ ہے تو اس کا معنی ہے انسان۔ آگے بیٹے ایکسرسائز کا سوال نمبر ہے جی 7، حمد کے مطابق الفاظ کو ترتیب دے کر مصرعے مکمل کریں۔ آگے کچھ بیٹے مصرعے دیے گئے ہیں لیکن ان کی ترتیب جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دی گئی ہے، تو آپ لوگوں نے ان الفاظ کو درست ترتیب کے ساتھ مصرعہ مکمل کرنا ہے۔ تو مصرعہ ہے جی قدرت اس کی، جلوہ آرا زمین پر ہیں مظاہر کے، تو یہ ٹوٹا پھوٹا مصرعہ ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو مصرعے کو کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے۔ تو درست مصرعہ بیٹے کیا بنے گا؟ درست مصرعہ بنے گا زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ اس طرح دوسرا مصرعہ انہوں نے دیا جی کا خالق نباتات و جمادات حیوانات اور، مصرعے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیے گئے، تو آپ لوگوں نے اس کو درست ترتیب سے تحریر کرنا ہے۔ تو کیا ہے جی اس کا؟ وہی خالق ہے دل کا اور نہیں سوری یہ مصرعہ اور ہے کا خالق نباتات و جمادات و حیوانات، تو کیا بنے گا یہ؟ نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ آگے بیٹے مصرعہ ہے تیسرا، سے نظام آسمانی حکمرانی اسی کی ہے، تو دوسرے شعر کے مطابق یہ تھا نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ آئیے اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ جی بیٹے مصرعہ ہے اگلا، جس نے بشر کو پیدا کیا فطرت اسلام پر، جس نے بشر کو پیدا کیا فطرت اسلام پر، تو یہ نثری صورت میں تقریباً لکھ دیا گیا، تو آپ لوگوں نے اس کو شعری انداز کے اندر لکھنا ہے، مصرعہ مکمل کرنا ہے۔ تو مصرعہ تھا بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ آخری مصرعہ بیٹے جو دیا ہے انہوں نے باپ دادوں کا ہمارا وہی مالک اور ہمارے، مصرعے کو توڑا پھوڑا گیا ہے، تو آپ نے اس مصرعے کو کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے درست ترتیب کے ساتھ۔ تو کیا ہے اس کا درست جواب؟ وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ تو یہ مصرعے بیٹے آپ لوگوں نے مکمل کر لینے۔ اس کے بعد بیٹے سوال نمبر 8 ہے جی حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ یہ سوال ایکسرسائز کے اندر رپیٹ ہو رہا ہے، پہلے بھی آ چکا ہے مختصر سوالات کے اندر،
آخری سوال جو تھا مختصر سوالات کے اندر خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے. یہاں پر ایکسرسائز میں سوال نمبر 8 کے طور پر یہ دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. آگے سوال نمبر بیٹے 9 کی طرف چلتے ہیں. تو سوال نمبر 9 ہے جی، حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کیجئے. حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کیجئے. تو آئیے بیٹے اس سوال کو مکمل کرنے کے لیے ہم لوگ نظم کی طرف چلتے ہیں، تاکہ نظم کے اشعار ہمارے سامنے ہوں تو ہم لوگ بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکیں. جی بیٹے یہ ہیں نظم کے الفاظ. تو آپ لوگ اشعار دیکھ رہے ہیں، اشعار آپ کے سامنے ہیں. اور سوال دوبارہ میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں. سوال تھا حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کیجیے. تو پہلے تو بیٹے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہم آواز الفاظ کہتے کس کو ہیں، جس کو ہم لوگ سادہ الفاظ میں کے اندر شعری اصطلاحات میں ہم لوگ کیا پڑھ کے آئے ہیں، قافیہ پڑھتے تھے. 9th کلاس میں بھی آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں قافیہ. تو آپ لوگوں نے قافیے کی نشاندہی کرنی ہے، ہم آواز الفاظ کی نشاندہی کرنی ہے. تو شعر تھا جی، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم. تو کر دیا عالم، کر اور بھر یہ دونوں کیا ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، کر اور بھر. اسی طرح دوسرا شعر ہے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے. تو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، حکمرانی، باغبانی، یہ دونوں ہم آواز الفاظ ہیں. اگلے شعر کے اندر بیٹے زمین پر جلوہ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے. تو دو لفظ استعمال ہوئے آخر میں، قدرت اور دوسرے مصرے میں نعمت، قدرت اور نعمت. آگے بیٹے لفظ ہے جی، شعر ہے اسے یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی. تو لفظ آخر میں استعمال ہوا ہے پہلے مصرے کے تاریکی، اور اسی وزن پر دو الفاظ ملائے گئے ہیں، باریکی، تاریکی، باریکی. آگے بیٹے شعر ہے جی، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. تو کیا لفظ استعمال ہوا جی، مخلوقات اور حیوانات. یہ مشق بیٹے ہم لوگوں نے 9th میں بہت زیادہ کی ہوئی ہے، یقیناً آپ لوگ سمجھتے جا رہے ہوں گے آگے بیٹے وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. تو اس میں کیا ہے جی، ارادوں اور دادوں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. آخری شعر ہے بیٹے بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو دو لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوئے ہیں جو ہم آواز ہیں، پیدا اور شیدا، پیدا اور شیدا. یہ تھا بیٹے آپ کی ایکسرسائز کے اندر جو سوال نمبر غالباً 7 یا 8. تو اس کے بعد سوال تھا حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کیجیے. تو آپ نے تمام الفاظ کی نشاندہی آپ کے سامنے ہو چکی ہے، اپنی نوٹ بک پر بھی اس کو پر بھی اس کو حل کر لیجئے. آئیے ایکسرسائز کے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی بیٹے آگے ایکسرسائز کا سوال نمبر ہے جی 10، اور یہ سوال ہم لوگ 9th کلاس میں اس کو یہ کہہ کر چھوڑتے آئے تھے کہ یہ 10th کلاس میں کریں گے، کیونکہ 10th کے امتحانی پرچہ میں یہ پوچھا جاتا ہے. تو اگرچہ 9th کلاس میں بھی ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم جس وقت ایکسرسائز کی تھی تو اس کو پڑھا تھا، لیکن بعد میں ریویژن کے طور پر جس وقت کتاب کو شروع کیا گیا اس وقت ان سوالات کو چھوڑتے آئے تھے، یہی کہہ کر کہ آپ لوگ 10th کے اندر اس سوال کو حل کریں گے. تو ابھی آپ لوگ الحمدللہ 10th کلاس کے اندر ہو چکے ہیں. تو 10th کلاس کے اندر چونکہ یہ امتحانی پرچہ میں سوال موجود ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو آج ضرور حل کریں گے. اور اس کا طریقہ کار آپ لوگوں کو پتہ ہے، نورانی قاعدہ جس طرح آپ لوگ پڑھتے تھے تو زیر زبر پیش وغیرہ کے اس کو اعراب بولتے ہیں، تو یہ پڑھ لگاتے ہیں آپ لوگ. تو اعراب لگانا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے زیر زبر پیش لگانا ہوتی ہے اسے لفظ کے اوپر، تو درست لفظ کے ساتھ. تو جب تک درست تلفظ جو ہے وہ آپ کا زبان پر ادائیگی نہیں ہوگی تب تک آپ اس کو صحیح طور پر تحریر بھی نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہے پروننسیشن کے لفظ کی ادائیگی جو ہے وہ آپ کی بہتر ہو،
اور جس وقت لفظ کی ادائیگی آپ کی درست ہوگی تو یقیناً آپ اس کے اوپر زیر زبر پیش بھی بہتر انداز میں لگا سکیں گے۔ اور اسی طرح یہ امتحانی پرچہ میں 4 آپشن کے طور پر آتا ہے اور وہ لگے لگائے آپشن موجود ہوتے ہیں، تو آپ نے درست جواب کے اوپر ٹک کرنا ہوتا ہے۔